فضیلت الشیخ محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج مجھے آپ کے شہر ریونڈ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں میرے دینی بھائی بٹی برادران کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس روح پرور دینی کانفرنس میں شریک ہونے کی سعادت اور شرف عطا فرمایا۔ دعا گو بھی ہوں اللہ ان کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ 2 آیات بینات جو آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو نور عطا فرمایا جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں
آپ لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ راستہ جو کامیابیوں کا راستہ، کامرانیوں کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا راستہ۔ تو آج میں نے انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کرنی ہے کہ چند منٹوں میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ابھی آپ نے جیسے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے سنا کہ انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ لاؤڈ سپیکر کے اندر یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ فرما دیں کہ میرا ٹائم 15 یا 20 منٹ ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ہوتی ہے کان میں بتانے والی، کہ آپ کان میں بتا دیں کہ آپ نے 5 منٹ بات کرنی ہے، 10 منٹ بات کرنی ہے، اس کو لاؤڈ سپیکر میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرکیف انہوں نے کر دی، اب میرا فرض ہے کہ میں ان کے اس حکم کی تعمیل کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرمائے، زبان کی گرہ کھولے، اور یہ چند منٹوں کی تقریر میں مجھے آج کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ لمبی تقریر کرنا آسان ہوتا ہے اور مختصر تقریر کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ راولپنڈی میں ایک پروگرام تھا، سیمینار تھا، اس میں ہمارے پاکستان کے بہت معروف قانون دان تھے، وکیل تھے، AK بروہی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے، ان کی بھی تقریر تھی۔ تو انہوں نے اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت بات سنائی۔ وہ فرمانے لگے، ایک مقرر تھے، خطیب تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب جب آپ نے 5 منٹ تقریر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 1 مہینہ مطالعہ کرتا ہوں، پھر میں تقریر 5 منٹ کی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب 10 منٹ تقریر کریں تو پھر کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جواب میں کیا کہے گا کہ 2 مہینے، لیکن اس نے الٹ کہا، اس نے کہا 15 دن مطالعہ کرتا ہوں 10 منٹ کی تقریر کے لیے۔ انہوں نے پوچھا اگر آدھا گھنٹہ آپ نے تقریر کرنی ہو تو پھر کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کے لیے کہ 1 ہفتہ محنت کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں۔ بات جب آ گئی 2-3 گھنٹے پر، انہوں نے کہا جب آپ 2-3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں تو پھر کتنی تیاری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہونے تیار ہیں۔ جب 3 گھنٹے کی تقریر ہو تو اندر وہاں سے بندہ ہاروں کا تیار ہوں دس۔ اب آپ نے مجھے وہ پابند کر دیا کہ 10-15 منٹ والی تقریر، اللہ کرے آپ بھی سننے کی اپنے اندر اہلیت پائیں، چونکہ جو 10-15 منٹ کی تقریر وہ تو سوائے دلائل کے کتاب و سنت کے کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کرے آپ ان موتیوں کو جو علماء آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، وہ خان صاحب مجھے بار بار فون پہ فرما رہے تھے، تو میں نے تو جیسے حسب سابق راوڑ میں آتا ہوں جلسوں میں 2-3 ساتھی ہوتے ہیں، بیان کیا، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب ہوئے، ایک آدھا اور ساتھی، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ میں نے پتہ آ تھے ماشاءاللہ ان علماء نے آنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں سی آن دی، تو بر کیا ہے جی 40 ماشاءاللہ علماء تے تانوں 40 گلاں بھی یاد رہ جان تے بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم کتاب اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، وہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی ایسی رسی ہے طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کے ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح ابن حبان کے اندر، اور وہ بھی اسی میں آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تھک گئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمت ہے؟ ابھی دم خم ہے؟ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ خطابت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، حسر قرآن علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر۔ میرے اللہ فرما رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے۔ اور اللہ والے بھی کیسے؟ وہ خاصتو، خاص الخاص، اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب۔ اور جس رشتے کو
اور جس سہارے کو ان نے پکڑا ہے وہ سہارا ایسا مضبوط ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. میرے اللہ فرماتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. قرآن کا سہارا پکڑنے والا وہ خوش نصیب ایسا سہارا پکڑ رہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور جب اس سہارے کو پکڑ لیتے ہیں تو رزلٹ کیا ہے؟ یہ اللہ والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے اور دوستی میں پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہیں ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، تاریکیوں میں، اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے نہیں دیتا. اللہ ان کو لا کر روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے، نور میں کھڑا کر دیتا ہے. انسان کبھی اندھیرے میں مبتلا ہو جائیں تو بساؤ کا اجنبی علاقہ ہو، اجنبی ماحول ہو تو پتہ نہیں چلتا مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کہاں ہے، جنوب کدھر ہے. لیکن جب اجالا ہوتا ہے انسان سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے، چاہے اجنبی ماحول کیوں نہ ہو، کہ سورج کدھر سے طلوع ہو رہا ہے، کدھر غروب ہو رہا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے اور جنوب کی سائڈ پہ. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وہ قرآن اور وہ سنت اور وہ شریعت اور وہ دین دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، کہ جس کا دن تو ہے ہی روشن اس کی رات بھی روشن ہے اور دن کی طرح روشن ہے. جو اللہ والے بن جاتے ہیں اللہ ان کو لا کر نور میں کھڑا کر دیتا ہے. کہاں کھڑا کر دیتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. میرا اللہ آسمانوں کا نور، میرا اللہ زمین کا نور. قرآن انسان کو لا کر اس نور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ روشنی میں ہے، وہ اپنی پوری زندگی فراست، بصیرت، حکمت، دنائی کے ساتھ بسر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا رہنما میرا اللہ خود ہوتا ہے. اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا. آج کوئی اور بات کہہ دی، کل کو شرمندہ ہو کے پھر کوئی اور بات کہنا پڑی. ہرگز ایسا نہیں ہوتا. مومن اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست ایسی ہے وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. توڑی دا بس ہوئی پئی. سبحان اللہ. میں تو مطالبہ نہیں کرنا بھی کہو سبحان اللہ تو نہ حد اشارے کرنے کہنا تو کہو نہیں کہنا تھوڑی اپنی مرضی. اللہ پاک آپ کے سینے کھول دے قرآن کے لیے. میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے. اے اللہ اس قرآن کو ربیع قلوبنا ہمارے دل کی بہار بنا دے. یہ موسم بہار کا ہے. فرمایا اللہ ہمارے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ کرے قرآن میرے اور آپ کے دل کی بہار بن جائے. بہار بن جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کدی سجے ویکھنے کدی کھبے ویکھنے. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. نام صحابہ کا حال تو یہ تھا کأن علی رؤوسہم طیور. وہ اس طرح قرآن سنتے تھے میرے آقا سے جامد اور ساکت ہو کر کہ جیسے کسی مینار کے اوپر کسی پلر اور ستون کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں. اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے اور اس طرح وہ اپنا سانس بھی کھینچ کے بیٹھے ہوئے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ آداب پیدا کر دے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کوئی ضرورت نہیں کہ 40 علماء بلائے جائیں. ایک کتنے کوئی لکھا ہے ضروری ایک ادھا بلا لو 2 بلا لو انیاں گلاں سنو جڑیاں یاد بھی رہن. تو انسان کے اندر سٹیمنا کتنا ہے. نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر صرف 45 منٹ کا سٹیمنا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ توجہ سے بات کو سننے کا مسلسل صرف 45 منٹ. اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں. 45 منٹ سے زیادہ تو اسی تو یہ دین دی برکت ہے کہ 45 گھنٹے سنا چھڑی دے لوگ سنتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کرے ہماری تازگی میں فرق نہ آئے. کہہ دو آمین. وابیاں دا اجتماع تے آمین ایڈی ایستا جی. نعرہ تکبیر. اللہ پانی نہیں جزاک اللہ خیر. حرمت رسول پر جان بھی قربان. محبت ختم نبوت علامہ سید جاولا شاہ بخاری زندہ باد. میں عرض کر رہا تھا میرے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم علیہ السلام ان سے فرما دیں کہ میرا طرز زندگی میرا طرز حیات میرا آئین زندگی کیا ہے. سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں سنو نبی پاک کا آئین زندگی آپ کے اصول حیات آپ کا طرز سیرت مصطفیٰ کیا تھا. اللہ قرآن میں وضاحت کر رہا ہے. فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں میرا طرز حیات صرف میرا ہی نہیں میرے سچے امتیوں کا بھی یہ ہے ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو بصیرت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دنائی کے ساتھ. قرآن نور ہے قرآن بصیرت ہے قرآن فراست ہے. لیکن کن کے لیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی نشانیاں، جن کی صفات وہ اللہ نے ساری بیان فرما دی. فرمایا ایمان بالغیب رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، بخیل نہیں، سخی، تنگ دل، تنگ نظر نہیں، وسعت قلبی رکھنے والے، سارے نبیوں کو ماننے والے، سارے نبیوں پہ نازل ہونے والی کتابوں، صحیفوں، وحی کو ماننے والے، قیامت پہ پختہ یقین رکھنے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. اللہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ ان کو پھر گمراہ نہیں ہونے دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا. ایسے ہاتھ پکڑتا ہے جاگتے تو جاگتے، جب یہ سو جاتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاؤں، اللہ نے قرآن میں ہر بات ہی حل کر دی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست ہوتے ہیں بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، میں تو ان کے ہاتھ پکڑتا ہوں، جب وہ سو بھی جاتے ہیں میں اللہ ان کے ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑتا. ان آیات میں اللہ نے بٹی صاحب کیا فرمایا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. اللہ میرے بھائی عبدالغنی صاحب کی لمبی عمر کرے، آمین. عبدالعزیزی صاحب بیٹھے ہیں، اسرار صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سب فضلاء علماء نوجوان، اللہ ان سے دین کا بہت دیر تک کام لے. آمین. اتنے آ کے میں نے بڑی حیرت ہوئی کہ بچہ میں نے ملے آ کے میں بچہ نہیں کاری اتنے اس مسجد بانی یوسف، انہوں نے دادی اما میرے پھوپھو بنے سن. اللہ اکبر. ساڑھے راج جنگ دے نال حویلی سی انہوں دی، یہ سارے کو بڑی دیر پڑھتا رہا اتنے البدر دے اندر صحیحوال اس رشتے دی بنا تے. تو میں آج بڑی دیر بعد یوسف نو دیکھا تو مینو یوسف میں پہچان ہی نہیں سکیا. ماشاءاللہ جوان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی میں برکت فرمائے. یہ چھوٹا جا بال سی. انہوں نے والد صاحب عمر، میرے بھائی نے انہوں دا نام عمر میرے والد صاحب نے رکھیا سی. انہوں نے والے انہیں دادے دے بڑا تعلق سی، دادا جی دا میرے ابی دے نال بہت پیار سی. اللہ واقعہ. اور کی انہوں نے اور گل یاد کراتی جی. ہاں جی چیمہ صاحب دماد نے ماشاءاللہ جی میرے بھائی دے. اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کو بھی اور اس ہمارے بیٹے کو بھی نعمتوں سے سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور مولانا عبدالغنی محمدی صاحب انہوں نے میں بڑے رشتے نے، بڑے پیار ہے. انہوں نے یہ بھی ہے کہ انہوں دا نام انہوں دے بزرگاں نے ساڑھے بزرگاں دے نام نال محبت ہی بناتے عبدالغنی رکھیا. سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری کاموں کی والے، وہ ہمارے ماموں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا. جو اللہ والے بن جاتے ہیں جب وہ رات کو سوتے ہیں تو علماء تفسیر نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا. اللہ اپنے بندوں کی خواب کے اندر بھی رہنمائی فرما دیتا ہے. اللہ خواب میں رہنمائی کرتا ہے، میرے بندے تو نے کل کیا بات کہنی ہے، تیرا موقف کیا ہونا چاہیے، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا یا نہیں کرنا، اللہ خود رہنمائی فرماتا ہے. بین الاقوامی رہنمائی، ملکی لیول کی رہنمائی،
محلے کی سطح کی رہنمائی، گھر کی زندگی کی رہنمائی، جو اللہ والے بن جاتے ہیں اللہ خود ان کے رہنما بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے، ان کے شاگرد بڑی مشکل سے ان کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہاں عرض کرتے ہیں استاد محترم امام صاحب، پہلے ہمیں جب رہنمائی درکار ہوتی تھی آپ کے پاس آ جاتے تھے، اب آپ کی غیر موجودگی میں بار بار جیل تم آ نہیں سکتے، آپ کی غیر موجودگی میں رہنمائی درکار ہو تو ہم کس سے پوچھیں؟ آپ فرماتے اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ چاندی کوٹ کوٹ کر مزدوری کرنے والا عبد الوہاب، اس کے پاس جانا رہنمائی کے لیے۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت وہ تو بہت بڑے امام نہیں ہیں، محدث نہیں ہیں، بہت بڑے فقیہ نہیں ہیں، تو آپ ان کا نام لے رہے ہیں، اگلا جو جملہ امام صاحب کا سینے کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اور میں یہیں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بیٹا انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب، وہ بے شک بہت بڑا مجتہد اور محدث تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ولی ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اس کو درست بات کہنے کی خود توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ جو بات کرے گا وہ اللہ کی رہنمائی سے بات کرے گا، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ خود پکڑ لیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں، آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے، جو بہت بڑے علماء تو نہیں تھے، سچی بات ہے، بعض ان میں ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ وہ شاید اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن ان کا عمل اللہ کے قرآن پہ تھا، انہوں نے قرآن کو عین زندگی بنایا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ قرآن کہتے ہے حرام نہ کرو، وہ حرام نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہے حرام نہ کھاؤ، وہ حرام نہیں کھاتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے والدین کی خدمت کرو، وہ والدین کی خدمت کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ واقعتاً نہیں جاتے تھے۔ جو قرآن نے فرمایا اس پہ عمل کرتے تھے۔ بے شک وہ مفتی نہیں تھے، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل نہیں تھے، ازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایم اے ایم فل ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن وہ آئین زندگی قرآن کو سمجھتے تھے۔ مگر اللہ ان کی گفتگو میں پختگی پیدا کر دیتا تھا، ان کی رائے میں اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کر دیتا تھا۔ جو بات کرتے تھے ٹھوس کرتے تھے، محکم کرتے تھے، سچی کرتے تھے، درست کرتے تھے، فراست بصیرت کے مطابق کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کو آئین زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئین زندگی قرآن ہے اس کے جو شارح، اس کے جو مفسر اور اس پہ عمل کر کے دکھانے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت مبارکہ سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔